بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راجران اسلام، آج آپ کے سامنے ایک بہت ہی انتہائی دل خراش، دل کو دہلا دینے والا واقعہ کہ چند دن قبل سمریال کے اندر جو واقعہ پیش آیا کہ ایک حاملہ خاتون اپنا چیک اپ کروانے کے لیے ایک ڈاکٹر کے گھر جا رہی ہے، اور ڈاکٹر کی بیوی جو خود بھی ڈاکٹر ہے، یہ ہمارے معاشرے کی ایک پڑھی لکھی خاتون کردار ادا کر رہی ہے۔ معاشرہ کس قدر اخلاقیات میں گر چکا ہے، کس قدر معاشرہ پستی کا شکار ہو رہا ہے کہ وہ عورت پڑھی لکھی عورت ہے، اور جو اس کے پاس چیک اپ کروانے جا رہی ہے حاملہ خاتون ہے، 6 ماہ کا حمل اس کے پیٹ کے اندر ہے۔ جب وہ چیک اپ کروانے گئی تو اس ڈاکٹر کی بیوی کے ساتھ آگے ایک اور عورت کا رابطہ ہے، اور وہ عورت ایک بچی کی ماں ہے اور بچی شادی شدہ ہے، جس کے شوہر نے اسے یہ دھمکی دی تھی کہ اگر تمہارے ہاں اب بھی اولاد نہ ہوئی یا میں تجھے قتل کر دوں گا یا تجھے طلاق دے دوں گا۔ اب وہ اپنا آپ بچانے کے لیے کہ مجھے طلاق نہ ہو، میرا قتل نہ ہو جائے، اس نے اپنی ماں کو بتایا۔ اس کی ماں نے ڈاکٹر کی بیوی سے رابطہ کیا کہ تمہارے پاس اس طرح کے کیس آتے رہتے ہیں، تمہارے پاس حاملہ خواتین آتی رہتی ہیں، تو تم ایسا کرو کہ ان کا بچہ نکال کے میری بیٹی کو دے دو تاکہ اس کا گھر بچ جائے، تاکہ اسے طلاق نہ ہو، اس کا قتل نہ ہو۔ یہ وہ اپنی بچی کا گھر آباد کرنے کے لیے سازش بنا رہی ہے ڈاکٹر کی بیوی کے ساتھ، اور اس نے چونکہ خود تو بانجھ تھی، اولاد ہو نہیں سکتی تھی، اس نے جب یہ پلان ہو گیا اپنے شوہر کو بتا دیا کہ میرے ہاں اولاد ہونے والی ہے، مجھے امید لگ گئی ہے۔ اب چونکہ وقت قریب آ گیا کہ اسے اب بیٹی یا بیٹا دکھانا تو تھا کہ کون سی امید لگی تھی، تو اس نے اس ڈاکٹر کی بیوی کے ساتھ رابطہ کیا کہ جیسے بھی ہو ہمیں بچہ چاہیے۔ تو جب یہ حاملہ عورت اس کے گھر میں جاتی ہے چیک اپ کروانے کے لیے، تو وہاں اس بچی کی ماں بھی آ جاتی ہے، اور دونوں نے مل کر اس حاملہ خاتون کے پیٹ سے بچہ نکالا۔ زندہ عورت کی گردن پہ چھری رکھ کے چلا دی، ضمیر نہیں کانپا، اس کا دل نہ دہل گیا کہ میں اپنے ہاتھوں سے کتنا بڑا کارنامہ کرنے جا رہی ہوں۔ اس نے اس کی پہلے گردن کاٹی، پھر اس کا پیٹ کاٹ کے 6 ماہ کا بچہ بھی سے نکال لیا۔ وہ تڑپتی رہی، چیختی چلاتی رہی، لیکن انسانیت کو ترس نہ آیا۔ انسانیت مر چکی تھی، اس کا بچہ بھی نکال لیا، اس کا سر بھی کاٹ دیا، پیٹ بھی کاٹ دیا، اور پھر ظلم اتنا کہ اس کو اٹھا کے ایک صندوق کے اندر رکھ کے صندوق کو بند کر کے وہ کیمرے میں نظر آیا کہ عورت اندر گئی ہے، باہر نہیں آئی، باہر چند لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک صندوق لایا گیا ہے اور اسے کسی اور گھر میں شفٹ کیا گیا کہ جب چند دن معاملات آسانی میں حل جائیں گے تو پھر ہم یہ شو کر دیں گے کہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ عورت کہاں گئی۔ لیکن جب معاملہ سنگین ہوا، لوگوں نے تفتیش کی، اور جب تحویل میں لیا گیا ان عورتوں کو، ڈاکٹر کو، اس کی بیوی کو، تو جب سچ سامنے آیا تو وہ یہ تھا۔ یہ سارا اس واقعے کا پس منظر ہے، کس وجہ سے وہ واقعہ پیش آیا۔ لیکن جو میں بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس سارے کردار میں ذمہ دار کون شخص ہے؟ اس کا ذمہ دار صرف وہی شخص بنتا ہے جس نے اپنی بیوی کو دھمکی دی ہے کہ اگر تمہارے ہاں اولاد نہ ہوئی تو میں تجھے طلاق دے دوں گا یا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ ذاتی طور پہ تو وہی شخص اس سب کا ذمہ دار بن رہا ہے اور اس سارے معاملے کا سبب بن رہا ہے۔ دیکھیں ہمارے معاشرے میں آج بھی ایسا ہو رہا ہے کہ عورت پہ یہ دھمکی دی جاتی ہے کہ اگر تمہارے اولاد نہ ہوئی تو میں طلاق دے دی جائے گی۔ اولاد نہ ہونا کیا یہ عورت کے بس کا کام ہے؟ کیا یہ عورت کے بس میں ہے کہ وہ تمہاری اولاد کو جنم دے؟ یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کبھی قرآن بھی کھول لیا کرو، قرآن میں بھی غور کیا کرو کہ تمہارا رب تم سے کیا فرما رہا ہے۔
اللہ رب العزت بندوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض، کہ زمین و آسمان کی بادشاہی صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہے۔ یخلق ما یشاء، پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، اور یہب لمن یشاء اناثا، اور جسے چاہتا ہے اللہ بیٹیاں عطا کرتا ہے، یہب لمن یشاء الذکور، اور جن کو چاہتا ہے انہیں بیٹے عطا کرتا ہے، وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور جنہیں چاہتا ہے اللہ بیٹے اور بیٹیاں اکٹھے عطا فرماتا ہے، أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جن عورتوں کو چاہتا ہے انہیں بانجھ بنا دیتا ہے، ان کے ہاں اولاد کو پیدا نہیں کرتا۔ اللہ نے چارے قانون قرآن کریم کے اندر بیان فرما دیے کہ جن کو چاہتا ہے انہیں بیٹیاں عطا کرتا ہے، جن کو چاہتا ہے انہیں بیٹے عطا کرتا ہے، اور جن کو چاہتا ہے دونوں اکٹھے عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اسے اولاد سے محروم کر دیتا ہے۔ اب بتائیں کسی کے ہاں اولاد کا نہ ہونا وہ عورت کے بس کی بات ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے، آپ کس کو چیلنج کر رہے ہیں؟ اور یہاں کیا فرمایا؟ یا لمن یشاء اناثا، پہلے بیٹیوں کا ذکر کیا بعد میں بیٹوں کا ذکر کیا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یا لمن یشاء اناثا، اللہ نے بیٹیوں کا ذکر پہلے فرما کے اس بات کو واضح کر دیا کہ گویا اللہ کی بارگاہ میں بیٹیاں زیادہ محبت کی حقدار ہیں، بعد میں بیٹے حقدار ہیں۔ اور یہاں ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی کے ہاں 3-4 بیٹیاں اکٹھی ہو جائیں اسے بھی یہی تانا ملتا ہے اس نے تو بیٹیاں جنم دے دی ہیں، بیٹا اس کے ہاں ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور اگر کسی کے ہاں 4 بچیاں 5 بچی ہو جائیں تو طلاق بھی دے دی جاتی ہے، اسی وجہ سے کہ اس نے اتنی بیٹیوں کیوں پیدا کی۔ بتائیں بیٹی پیدا کرنا یا بیٹا پیدا کرنا عورت کے بس کا کام ہے؟ نہیں، یہ عورت کے بس کا کام نہیں ہے، اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ اور قرآن کی اس آیت میں بار بار غور کیا جائے تاکہ ہم معاشرے کی اس پستی سے نکل سکیں اور اپنی سوچ کو بدل سکیں کہ اولاد ہونا یا نہ ہونا، بیٹیاں ہونا، یہ انسان یا عورت کے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ اور یہ اتنا بڑا جو سانحہ ہوا اس کا وہ ذمہ دار شخص ٹھہرتا ہے جس نے یہ کہا کہ یہ اگر اولاد نہ ہوئی میں تجھے طلاق دے دوں گا یا تجھے قتل کر دوں گا، اور انسانیت کتنا بڑا قدم اٹھا گئی۔ اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چومی گویم مسلمانم بلرزم، کہ جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میرا جسم لرز جاتا ہے کہ ایسے مسلمان ہوتے ہیں کہ ایک مسلمانوں کے معاشرے کے اندر اتنا بڑا قدم ہوا کہ کسی انسان کا قتل کرتے ہوئے اس کا دل نہ دہلا، نہ اسے خوف آیا، نہ اسے ڈر لگا، صرف اس ایک اپنی بیٹی کی گود بھرنے کے لیے اس نے کتنا بڑا قدم اٹھایا۔ خدا را قرآن کی طرف آئیں، قرآن کو کھول کے دیکھیں، معاشرے کے اندر بھی سکون ہوگا، زندگیوں کے اندر بھی سکون ہوگا، اور اللہ رب العزت چین بھی نصیب فرمائے گا۔ پھر اگر اولاد نہ بھی ہوئی تو جس نے اللہ رب العزت کا یہ فرمان پڑھ لیا اللہ اس کے دل میں اطمینان پیدا فرما دے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پڑھنے اور اس کو سمجھنے، اس پہ ہی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ اللہ رب العزت تمہارا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔